پچھلے چند سالوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو 3 نئی سیاسی جماعتیں بنی 2017 کے بعد بالخصوص پی ایس پی ہے، آئی پی پی ہے، پی ٹی آئی نظریاتی ہے، پیٹریوٹ ہیں، یہ سب نہیں چل سکیں۔ اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ سے نکلی قاف وہ بھی تقریباً عملاً ختم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی سے نکلنے والی جماعتیں بھی اس طرح سے ان کی ساخت ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایسے میں عوام پاکستان کو لانچ کرنا کیوں، اور یہ کیا رسک نہیں ہے؟ نہیں، وہ جماعتیں ناکام نہیں ہوئیں، جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی مقصد پورا کر دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ جماعتیں بنائی جاتی ہیں، ہم بنا ہی نہیں جا رہے، یہ گراس روٹس کی ایک جماعت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ 90 کے عشرے میں جو پی ٹی آئی بنی تھی اس کے بعد یہ پہلی جماعت ہے جو گراس روٹ سے آ رہی ہے اور ایک پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جماعت ہوگی۔ یہ کسی مخصوص مقصد کے لیے نہیں ہے کہ الیکشن کے قریب یا الیکشن کے فوراً بعد بنائی جائے اور وہ ایک مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہو اور پھر عوام کی تائید نہ ہو، ایک کلیکشن ہو چند الیکٹیبلز کی اور اس کو جماعت کہا جائے۔ تو ہماری جماعت وہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے اور اس پر ہم ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے، اس پر ہم نے ابتدا کی ہے اور انشاءاللہ جمہوری سفر ہے، اس پر انشاءاللہ چلتے رہیں۔ عباس صاحب، آپ نے خود 35 سال دیے ہیں سیاست کو اس ملک کی، آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں ایک سیاسی جماعت چلانے کے لیے فائنینسنگ چاہیے، تعلقات چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد چاہیے، پھر عوامی حمایت بھی چاہیے، وہ کنیکشن چاہیے جو ایک جماعت کو اوپر لے کے آئے اور عوام کے ساتھ ساتھ یعنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی انہیں ملے۔ تو مقبولیت اور قبولیت یہاں پیمانے ہیں، اس کا کیا حل ہے عوام پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، حل آئین ہے، پاکستان کے ہر مسئلے کا حل آئین میں ہے۔ جو راستہ آپ آئین سے باہر چنیں گے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ سب مقبولیت، قبولیت، کنیکشن، ان سب نے پاکستان کا نقصان ہی کیا ہے، اور جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں اسی عمل کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ تو ہماری جماعت تو بڑی اس معاملے میں واضح ہے کہ ہم نے جو تعلقات بھی رکھنے ہیں وہ آئین کے مطابق رکھنے ہیں، آئین سے باہر جا کر نہیں کریں۔ اگر آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو بالکل یہ آپ کا حق ہے، آپ جائیں فنڈ ریزنگ کریں، اور وہ ڈاکیومنٹڈ ہو، وہ انڈر دا ٹیبل نہ ہو، کسی سے پیسے لے کر آپ کسی مخصوص مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو، آپ جمہوریت کی، ملک کی اور ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ادھر تو سیاسی جماعتوں کے پاس انڈسٹریلسٹ تھے، شوگر ملز آنرز تھے، ان کے پاس جہاز تھے، پھر ان کے رابطے بھی تھے پنڈی اسلام آباد میں، پھر ان جماعتوں کو 24 سال کی سٹرگل بھی کرنا پڑی اور پھر جا کے ان کی کہیں حکومت بنی۔ آپ کے پاس ایسا کیا شارٹ کٹ ہے یا آپ بھی 20-25 سال سٹرگل کے لیے تیار ہیں؟ جی، یہ ایک سفر ہوتا ہے، جمہوریت ایک سفر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اصولوں پر قائم رہیں گے تو وہ سفر ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ملک میں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم بھی کمپرومائز کر لیں اصولوں پہ اور اقتدار کی کوشش شروع کر دیں تو یقیناً وہی حال ہوگا جو باقی جماعتوں کا ہوا ہے، جن کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیں، جن کی صلاحیت بھی آپ دیکھ لیں، اور ان کے حالات بھی آج آپ دیکھ لیں اور ملک کے حالات دیکھ لیں۔ جو ہمارا مجموعی سیاسی سفر ہے اس کا جو حاصل ہے وہ آج آپ کو ملک کے حالات میں نظر آتا ہے، اور یہ ایک ناکام سفر ہے بدقسمتی سے۔ آپ اسے ناکام سفر کہتے ہیں، آپ یہ بھی بس اب کہتے ہیں کہ تینوں سیاسی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناکام سفر ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کیسے فیل ہوئے ہیں؟ وہ تو حکومت سے نکلنے کے بعد اس سے زیادہ کہیں مقبول ہو چکے ہیں۔ کے پی میں ان کی سیٹیں دیکھ لیں، پنجاب میں جو ان کو مینڈیٹ ملا، جو دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، تو اگر ایک شخص کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد وہ اس کی پاپولیرٹی اپرائز ہوئی ہے، بڑی ہے، تو ان کو آپ فیل کیوں کیسے کہہ رہے ہیں، کس منطق پہ کہہ رہے ہیں؟ اقتدار میں تو فیل تھے نا، 3 سال 8 مہینے رہے ہیں، کیا کیا ہے؟ صرف الیکشن جیتنا کافی نہیں ہوتا، الیکشن جیتنا تو سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ سب کو اقتدار ملا ہے، کیا ملک کے حالات درست کر سکتے ہیں؟ میں تو ملک کے حالات جہاں پر ہیں اس کو حاصل سمجھتا ہوں ہمارے سیاسی سفر کا، تو اس حوالے سے ہمارا سیاسی سفر ناکام ہے۔ تو عباسی صاحب، اس سیاسی جماعت میں چند ایک لوگوں کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں، میری اطلاع تھی اس کی لانچنگ سے پہلے آپ ملک بھر میں کچھ سیمینارز کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، وہ کہاں تک پہنچا؟ اور پھر اب اس میں کیا نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تینوں جماعتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ گائے یعنی نالا ہو کے جماعت چھوڑ رہے ہیں، ان کو بھی جگہ دیں گے یا آپ پرانے سیاستدانوں کو اس میں نہیں جگہ دیں گے؟ جماعت میں ہر ایک کے لیے جگہ ہوتی ہے، جو ایک جمہوری سوچ رکھتا ہو، جو ہماری سوچ سے مطابقت رکھتا ہو کہ ہم نے ملک کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے، ہم نے ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے،
اس مقصد کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، لیکن اس کی شہرت جو ہے وہ عوام کی نظر میں ٹھیک ہونی چاہیے، ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ایک کریڈیبلٹی ہو، ایک انٹیگریٹی ہو، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ورنہ ہم اگر کوئی ناراض ہے تو ہمارے لیے وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنی جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں یا الیکٹیبل ہیں تو یہ بھی ایک کوالیفیکیشن ضروری نہیں ہے۔ تو الیکٹیبل ہونا بھی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بھی اس سفر میں شامل ہوں، لیکن کم از کم وہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ بات ملک کو دینے کی ہے، ملک سے لینے کی نہیں ہے۔ آج جو سیاسی سوچ ہے وہ ملک سے لینے کی ہے اور اس کو دینے کی کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے جس کو ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ تو کوئی بڑا سیاسی نام، بڑی سیاسی جماعت سے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطے کیے ابھی تک آپ کی اس اپروچ کو جاننے کے بعد؟ میں آپ کو بتایا نا کہ ہماری جماعت ایک سوچ پہ مبنی ہے، افراد پہ یا کلیکشن آف انڈیویجولز آج نہیں ہے کہ ہم نے 10-12 الیکٹیبل بٹھا لی اور جی جماعت بن گئی۔ تو سوچ سے جو اتفاق کرے گا اس سفر میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا، ان میں سے کچھ سیاست میں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں لیکن اپنے شعبے میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ 17 اس ممبر کے اس جماعت کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، اس کے وہ آپ خود اپنی سوچ کے مطابق شامل ہوئی۔ اس میں کچھ میں سیاستدان بھی ہیں، سردار مہتاب صاحب ہیں ایبٹ آباد سے، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں MNA رہ چکے ہیں کراچی سے، لاہور سے زعیم قادری صاحب ہیں، فیصل آباد سے رانا زاہد توصیف صاحب ہیں، تو اس طرح جاوید عباسی صاحب سینیٹر ہیں۔ تو یہ ایک بہت سے دوسرے لوگ، ظفر مرزا صاحب ہیں جو PTI میں وزیر تھے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو جماعت میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جب جماعت بن جائے گی ہم جائیں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے، اپنی سوچ ان کے سامنے رکھیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سوچ کو پذیرائی ملے گی۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ کیا؟ وہ بھی کافی الائنڈ تھے آپ کے ساتھ، آپ کے یعنی تھیسس کے ساتھ، لیکن ابھی تک انہوں نے شاید جوائن نہیں کیا۔ جی، مصطفیٰ کھوکھر صاحب، جب ہم نے یہ ریوائزنگ پاکستان کا سلسلہ، جس کا جو مقصد تھا وہ سیاسی جماعت نہیں تھا، ہم چاہتے تھے کہ ملک میں ڈیبیٹ ہو ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر۔ وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مزید مشاورت اپنے حلقے میں اپنے خاندان سے کر لیں، تو جب بھی وہ مشاورت مکمل کر لیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ سفر میں شامل ہوں گے۔ آج وہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر نہیں ہے، نہیں، ان کی سوچ بالکل مطابقت رکھتی ہے، لیکن وہ مشاورت کے بعد ہی اس میں شامل ہوں گے۔ آپ کے سابقہ قائد میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی بجٹ اجلاس میں بھی نہیں آتے، عملی طور پر بھی سیاست میں دکھائی نہیں دے رہے، رائے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو تقریباً پارشل ریٹائرمنٹ کی سی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ تو آپ کی سوچ اگر اچھی ہے تو کیا آپ ہمدردی میں انہیں بھی دعوت دیں گے کہ آپ کی جماعت میں شامل ہوں؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ میں ہیں۔ اچھا، وہ جس جماعت کے صدر ہیں اس کی وفاقی حکومت بھی اسی کی ہے، پنجاب حکومت بھی اسی کی ہے، ٹھیک، اور بلوچستان حکومت میں بھی حصہ ان کا ہے۔ تو ایسی ریٹائرمنٹ تو سیاسی جماعتیں ڈھونڈتی رہتی ہیں۔